السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اسے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ تو جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، تو بلکہ اکثر لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ ان میں سے نادان ہیں۔ تو آیت نمبر 1 میں یہ جو ہے مکی دور کی آیت ہے۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے ایک مضمون کو سمجھانے کے لیے مختلف مقامات پر کبھی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کبھی دوسری مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کبھی ایک ہی قصہ جو بار بار آیا ہے ہر مرتبہ کبھی اس کا ایک پہلو بیان کیا اور کبھی دوسرا پہلو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو کبھی ایک دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی اور ایک ہی بات کو کبھی دوسری دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کبھی اس کو اجمالی طور پر ہے، کبھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خود ہی تصنیف کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز کو کھول کے ہر مضمون کو کھول کے بیان کر رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اجمی کوئی شخص ہے، وہ انہیں سکھاتا ہے۔ مطلب اجمی شخص وہ تو اجمی میں سکھائے گا نا، تو عربی میں تو نہیں نا سکھا سکتا وہ، تو یہیں سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ تو آپ کہہ دیجئے انہیں کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے حق کے ساتھ۔ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِینَ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو تقویت دے، اور یہ قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو آیت نمبر 102 میں فرمایا گیا ہے کہ اس کلام کو بتدریج نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قوت فہم کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہیں بار بار سمجھانا پڑتا ہے، مختلف مثالیں دے دے کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے روح القدس کو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک روح القدس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ ایک بات بار بار مختلف طریقوں سے مختلف ذہن رکھنے والوں کے لیے ذہن نشین کرائی، تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، ان کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ نے ایسے کیا۔ اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ ایمان لانے والوں کے لیے زندگی کے عملی مسائل میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، کہ دعوت حق قبول کرنے والوں کی راہ میں مشکلات اور مخالفتوں کی وجہ سے جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھی نا، تو ان کی بشارتوں سے، یعنی قرآن کی بشارتوں سے ان لوگوں کو ہر حال میں پر امید رہنے کا کہا گیا ہے، یا پر امید رہنے کی
خوشخبری سنائی گئی ہے، اور کہ وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دل شکستہ ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، یہ خود ہی جھوٹے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، تو یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم تو جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نا کوئی آدمی شخص قرآن سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون، جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں نا، وہ جس کی نسبت وہ اشارہ کرتے ہیں، جس کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو ہے عربی میں صاف عربی زبان میں ہے۔ تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے انہیں صاف عربی زبان میں؟ قرآن کی آیات پڑھ کے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، خود ہی انسان کو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی اس میں کجی نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اور اللہ پھر انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جو اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر وہ جو بھی کر لیں انہیں ہدایت تو نہیں آ سکتی نا، جب وہ یقین ہی نہیں انہیں ہدایت پر، اللہ کی آیات پر یقین ہی نہیں رکھتے وہ، تو پھر وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، تو بات یہ ہے کہ یفتر گھڑتے ہیں وہ لوگ بناتے ہیں جھوٹ، کاذبہ جھوٹ بنا لیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی یاد پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہر بات کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ پھر ہمیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو پہنچاتے تھے۔ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمانہ، اور پھر وہ جو شخص کافر ہو جائے ایمان لانے کے بعد، إِلَّا مَنْ اُکرِہَ، صرف وہ شخص جو کہ مجبور کر دیا جائے، مطلب جس کو جان کے لالے پڑے ہوں کہ وہ اس کو خطرہ ہو اپنی جان کا، تو پھر اگر وہ کفر بھی کر لینا ظاہری طور پر، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر ایسے کر رہا ہے، اس پہ کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو مطلب صرف دکھاوے کے لیے وہ ہو جائے، لیکن دل جو ہے اس کا وہ ایمان سے پر ہے۔ تو یہاں کہہ رہے اللہ تعالیٰ وَقَلْبُهُ مُطْمِئٌ بِالْإِیمَانِ، کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، لیکن وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس نے یہ کوئی غلطی کی تو وہ اس غلطی کا ذمہ دار نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن جو کھلا کفر کرے گا، جس نے اپنے دل کو کھول دیا کفر کے لیے خود ہی، وہ ہے ہی کافر، تو اس پر جو ہے وہ غضب ہوگا اللہ کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، اور اللہ
ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو کہ کافر ہیں۔ اولئک الذین تاب اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں۔ یعنی اب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر بھی وہ سن بھی نہیں سکتے، اچھی بات۔ ان کی آنکھیں بھی عقل کے اندھے ہو گئے، وہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، عقل کے اندھے ہیں وہ، بظاہر تو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن عقل کے اندھے ہیں، اور وہ ہر چیز سے غافل ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخرت میں خسارہ پائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ھاجروا من بعد فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان ربک آپ کا رب للذین ھاجروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، جب ایمان والوں پر قریش نے بہت ظلم و ستم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اب یہ شہر چھوڑ جائیں، اور پھر وہ ہجرت حبشہ انہوں نے کی اور ہجرت مدینہ کی، اس کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ تو ان پر اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں انہیں دی کہ وہ مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے بعد۔ پھر انہوں نے جہاد بھی کیے، اس کے بعد ظاہر جب مدینہ میں گئے تو وہاں جہاد بھی انہوں نے کیے اللہ کی راہ میں، وہ صبر، اور پھر وہ صبر بھی انہوں نے کیا، ہر تکلیف پر انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہر تکلیف پر، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی ہمیں صبر دے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور انہوں نے صبر کے بدلے ان کو اللہ نے جنت الفردوس کی بشارت دی۔ ان ربک من بعدھا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، جب اتنی تکلیفیں انہیں پہنچیں تو اس کے بعد انہوں نے صبر بھی کیا اور اذیتیں بھی برداشت کی، جہاد بھی کیے، تو پھر اس کے بعد اللہ ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ بعدھا لغفور الرحیم، بے شک اللہ اس کے بعد انہیں بخشنے والا اور غفور الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 110 تک ہم نے کر لیا، باقی پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔